السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیگم۔ میرے محترم ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر میں قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے آج قرآن مجید کا یہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ اور آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک میں پہلے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ترجمہ سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ محترم ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل کیا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ کھاتے اوپر سے، آسمان سے اللہ رحمتیں کی بارش برساتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو وہ کھاتے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین اور پاؤں کے نیچے زمین سے، یعنی زمین سے اللہ ذوالجلال بے شمار ان کو رزق دیتا، بے شمار کے پھل، بے شمار سبزیاں، اجناس، آسمان سے بارشیں نازل ہوتی، زمین سے پھر ان کے لیے رزق جاری ہو جاتا۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ کہتے ہیں وہ آسمان سے بھی کھاتے، زمین سے بھی کھاتے، سبحان اللہ۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، منہم امتم مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور زیادہ تر ان میں ان کے اعمال، ان کے کام برے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیں جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ میرے احکامات لوگوں کو پہنچائیں، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، بچائیں گے، یعنی کوئی بندہ تجھے قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ میری دعوت کو لے کر لوگوں میں پھیل جائیں، محنت کریں، تمہاری حفاظت تمہارا رب کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کافروں کی قوم ہے ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، فرمایا کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں کہ اپنے اندر نفاذ کرو تورات اور انجیل کا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا ان میں سے زیادہ تر وہ سرکشی اور کفر میں زیادہ ہو جاتے ہیں اس چیز پر جو ان پر ان کے رب نے نازل کیا۔
فلا تأسا علی القوم الکافرین، تو آپ کافروں کی قوم پر افسوس نہ کریں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والسابعین اور جو سابی ہیں، بے دین ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں جو اللہ پر ایمان لیں اور نیک اعمال کریں، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا غم بھی نہیں ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول، جب ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، بما لا تہوی انفسہم، جو جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے ان کے نفس، فریقاً کذبوا، ایک جماعت ان میں سے ان کو کیا کرتی، جھٹلاتی تھی، وفریقاً یقتلون، اور ایک جماعت ایسی تھی، یعنی ایسے لوگ ان میں تھے جو اپنے نبی کو قتل کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اگر ایسی چیز نبی ان کو بتاتا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں، اور جو چیز ان کو پسند نہیں ہے اس پر کیا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اپنے نبی کو جھٹلاتے ہیں، کچھ قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال ایسی قوم کو ہدایت دے کہ جو اپنے نبی کو قتل کرنے پر اور نبی کو جھٹلائیں. تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال امت محمد کو یہ سبق دے رہے ہیں، تم نے میرے نبی کی بات ماننی ہے، ساتھ دینا ہے، جانیں پیش کرنی ہے، وقت دینا ہے، مال دینا ہے، اور میرے نبی کی حفاظت بھی کرنی، میرے نبی کا ساتھ دینا ہے. تو الحمدللہ جو دین اللہ ذوالجلال نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالی اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ ذمہ داری اب ساری امت پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، اللہ کے قرآن کو اور احادیث رسول کو لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ میں بھی اپنے باقی زندگی ساری تبلیغ اسلام اور دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائی جو بھی دعوت کے میدان میں اپنا کردار پیش کرنے چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی دعوت میں ہو، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے، ہمارے اوپر عذاب اور نافرمانی سزا مل سکتی ہے. اور جب ہم اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے، اللہ ذوالجلال ہمیں آسمان سے زمین سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اللہ معاف کریں گے، اور جنت میں جو وعدے کیے ہیں اللہ پورے کریں گے. ہم اللہ کا وعدہ پورا کریں. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اللہ کہتے ہیں تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا. اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں پہلے میری بات مانو، میرے نظام کو، میرے فرمان کو، میرے نبی کے فرمان کو لوگوں تک عام کر دو، پہنچا دو، اور اپنے جسم پر، اپنے گھر پر اس کا نفاذ کر دو. آگے اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا ہے جہنم تمہارے اوپر حرام کر دوں گا، اور جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. میں نے تمہاری مہمانی جنتوں میں کرنی ہے، جنت میں نے تمہارے نام لگا دینی ہے. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس کائنات میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ ذوالجلال اس مقصد کے مطابق اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم امت بن کر چلیں، سب کو ایک امت لے کر چلیں، فرقہ بندیوں سے نکل کر قرآن اور حدیث پر آ جائیں، اور ہم سب ایک ہیں، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا مدینہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا رب ایک، ہمارے پاس قرآن ایک ہے. مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں ایک ہی طرح منہ کر کے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا سینہ فراخ کرنا چاہیے. ہم ساری امت کو لے کر چلیں گے، ہم ساری امت کو جمع کریں گے. اللہ ذوالجلال ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنے دین کے لیے پسند فرمائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اس عظیم مقصد کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. مجھے افراد کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اپنا وقت مجھے دیں، اور ہم مل کر اللہ کے دین کی تبلیغ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.